السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ دعا میں ایسی چیز مانگیے جس میں آپ کو ہر چیز مل جائے تو آپ دعا میں کیا مانگیں گے؟ تو آپ کون سی دعا کریں گے؟ صحت، جوانی، حسن، عزت، شہرت یا اور کچھ؟ آپ کس چیز کا سوال کریں گے؟ اس کا جواب ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے عافیت مانگیں گے۔ عافیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ رب العزت سے عافیت مانگو، اس لیے کہ عافیت سے زیادہ افضل بندے کو کوئی چیز مل ہی نہیں سکتی۔ عافیت، عافیت سے بڑھ کر نہ تو اس دنیا میں کوئی چیز ہے اور نہ آخرت میں۔ عافیت ہر جگہ ہوتی ہے، بدن میں عافیت، اولاد میں عافیت، مال میں عافیت، دین میں عافیت۔ اگر ہم صحیح سالم چل رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاؤں میں عافیت ہے۔ اگر ہم کسی چیز کو صحیح طور سے دیکھ سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آنکھوں میں عافیت ہے۔ اگر ہم کسی چیز کو اچھی طرح سوچ سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دماغ میں عافیت ہے۔ مال میں عافیت یہ ہے کہ آپ کا مال وباؤں سے اور بلاؤں سے محفوظ ہو، آپ کے مال میں برکت ہو، آپ کی تمام ضرورتیں پوری ہو رہی ہو۔ اولاد میں عافیت یہ ہے کہ اولاد آپ کے فرما بردار ہوں، اولاد حاضر باش ہوں، اولاد آپ کی باتیں سنتے ہوں۔ دین میں عافیت یہ ہے کہ ہم ایمان پر ثابت قدمی کے ساتھ ہوں، ہمارا بھروسہ پورا اللہ پر ہو۔ ہمارا ایمان ہو کہ اگر اس دنیا میں کوئی بھی چیز ہوگی تو اللہ کے مرضی کے بغیر نہیں ہوگی۔ دل میں عافیت یہ ہے کہ ہمارا دل شکوک و شبہات سے خالی ہو، ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، ہمارا دل اس کو یاد کر کے لرزنے والا ہو، ہمارا دل اس کو یاد کر کے تنہائی میں رونے والا ہو۔ گویا عافیت ہر چیز میں ہوتی ہے۔ عافیت کا پتہ تو تب چلتا ہے جب آدمی ہاسپٹل جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے مریضوں کو بلکتے ہوئے، سسکتے ہوئے، روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، کراہتے ہوئے۔ کوئی زخموں سے چور ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا، کسی کا پیر ٹوٹا ہوا، کوئی درد کے مارے تڑپ رہا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ عافیت کیا ہے۔ دماغ کی عافیت یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو اچھی طرح سوچ سکیں، اور دماغ کی عافیت کا پتہ تو تب چلتا ہے جب ہم پاگل خانہ میں جا کر ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو عقل کی نعمت سے محروم ہے۔ اور آخرت کی عافیت یہ ہے کہ وہاں حشر کے میدان میں عرش کا سایہ مل جائے، جب میزان عمل میں اعمال تولے جائیں تو اس وقت ہمارے نیک اعمال زیادہ ہو جائیں، پلسرات آسانی کے ساتھ گزرنا نصیب ہو جائے، پھر جنت میں داخل ہو جائیں۔ یہ آخرت کی عافیت ہے۔ تو اگر ہم اس دنیا کی عافیت پر اللہ کا شکر ادا کریں گے تو ہمیں اس دنیا کی عافیت بھی ملے گی، اور اگر ہم میں سے کسی کو کسی بھی طرح سے عافیت کی کمی ہے تو ہم اللہ رب العزت سے دعا مانگے، ہم اللہ سے عافیت مانگے، کیونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم اللہ رب العزت سے عافیت کا سوال کرو، کیونکہ اگر تم عافیت کا سوال کرو گے تو تمہیں ہر چیز مل جائے گی۔ اور جب ہم عافیت مانگتے ہیں تو گویا ہم ہر چیز مانگ لیتے ہیں۔ میں آپ کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو یہاں اور وہاں دونوں جگہ عافیت عطا فرمائے، اور آپ بھی اپنے لیے عافیت مانگیے، اور صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ میرے لیے بھی، اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بھی جو حضرات شکیل احمد آفیشیل کے کلپ کو دوسرے تک پہنچاتے